بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر بیان کردہ مثالوں کی، تو ان میں سے 14ویں مثال آج پڑھتے ہیں سورۃ انعام سے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 125۔ یہاں پر مثال بیان کی جا رہی ہے سینہ کے کشادہ کرنے کی، کہ سینہ اللہ نے کشادہ کر دیا ہے۔ یہ کس حوالے سے یہ مثال بیان کی گئی ہے؟ اس میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ ایک ہے مومنین کا گروہ کہ جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کی ذات ان کے سینہ کو کشادہ کر دیتی ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے ہٹ دھرم کفار کا، کہ جو انکار کرتے ہیں، ہر واضح چیز کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے پلیدی کو قرار دیا ہے اور ان کے سینہ کو تنگ کر دیا ہے۔ ان کے لیے تعلیمات کو قبول کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان پر چڑھنا۔ تو مثال یہاں پر جو پیش کی گئی ہے، آسمان پر چڑھنے کی مثال پیش کی گئی ہے۔ آسمان پر چڑھنا اگرچہ اس زمانے میں بہت ہی ناممکن بات تھی، لیکن آج کے دور میں بھی یہ انتہائی ناممکن ہے کہ انسان جتنا بلندی پر چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے لیے مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، اتنا ہی سانس لینے کا مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، یا اس سے مزید اگر وسیع معنی لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے مدار سے نکلنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور بہت ہی مشکل سے انسان اس زمین کے کشش ثاقل سے باہر نکل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو آیت موجود ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جسے چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے، اور وہ اسلامی تعلیمات کو قبول کر سکتا ہے، اور یہ توفیق ہوتی ہے، توفیق خداوندی ہوتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، وہ معلومات کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، جو مومن نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی ذات اسی طرح سے ان کے اندر ناپاکی کو رکھتی ہے، پلیدی کو رکھتی ہے، کہ وہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں، ان کی توفیقات ہی سلب ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح قرآنی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔